اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 126 سے لے کے لاسٹ آیت 128 پڑھنے جا رہے ہم، 3 آیت، اور آخری آیت ہے 128 جہاں سورہ نحل ختم ہوتی ہے، لیکن پھر ہم کو تفسیر ابن کثیر میں بھی پڑھنا ہے، وہاں ختم ہوگا اصلی سورہ نحل۔ آیت نمبر 126 سورہ نحل، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو اگر تمہیں ان کو سزا دینی ہے، ان کو سزا دینی ہے، یعنی کون؟ جنہوں نے تمہارے پر ظلم اور زیادتی کی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو اگر تم ان کو سزا دینا چاہتے ہو، اگر تمہیں سزا دینی ہے، ان کو بدلہ لینا ہے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، تو پھر جو انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، تمہیں اگر انہوں نے جو ظلم اور زیادتی کی تھی، تو تم کو پھر اس کے جتنا ہی، یعنی بالکل برابر برابر ہونا چاہیے، پھر کہ ان کے جتنا ہی تم ان سے بدلا لو، ان کو سزا دو، یا جو بھی تم کو انہوں نے غلط کیا، تمہارے ساتھ رانگ کیا، تو اب تم کو وہ بدلہ لینا ہے ان کے ساتھ رانگ کر کے، تو لیکن تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے برابر ہو، کہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک تھپڑ کسی نے مارا اور تم بھی جا کے اس کو دوسرا ایک تھپڑ مارو گے، لیکن تمہارا تھپڑ زیادہ زوردار تھا اگر، تو پھر گناہ میں آ گئے نا، کیونکہ کتنا پرسنٹیج زیادہ تھا وہ اللہ بتائے گا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ اگر وہ لوگوں نے تمہارے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی کی اور تم کو اگر وہ چیز کرنی ہے، تو یہ ذرا برابر دیکھ لینا کہ اس کے برابر برابر ہو، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، ایک دم یعنی ایکوالٹی پہ تم کو کرنا پڑے گا ایک دم۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کے مثل ہونا چاہیے، اس کے برابر ہونا چاہیے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ لیکن اگر تم صبر کرتے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو جو صبر کرنے والا صابرین بندہ ہے اس کے لیے وہ بہت خیر ہے اس میں، اور خیر کا میننگ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بیسٹ، جس کو ہم کوئی اور لینگویج میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم خیر کو صرف یہی سمجھتے بہت اچھا، گڈ، بیسٹ، بہت اچھا، لیکن وہ بہت اچھا نہیں، وہ خیر بہت بڑی بات ہے۔ تو جو صبر کرے گا اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو جو صبر کرنے والے ہیں یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے، ہوگی نا بات، بہت بڑی بات ہوگی۔ اینڈ اف یو پنش لیٹ یور پنشمنٹ بی proportionate to the wrong that has been done to you. But if you show patience, that is indeed the best course for those who are patient. اس کی نوٹ ہے 2163. In the context, this passage refers to controversies and discussions. یعنی کہ یہ جو پورا ابھی یہ جو پیسج ہے اس کے اندر، یعنی جو بھی ہوئی ہے پہلے مخالفت اور
پھر اس کے اوپر بحثم بحثی اور اس طرح سے جو بھی ڈس اگریمنٹ ہوئے، اس طرح کے تنازع جس کو کہتے ہیں، تو وہ مطلب اس پیسج میں اس کو ریفر کر کے بٹ دا ورڈز آر وائڈ انف ٹو کور آل ہیومن اسٹرگلز، لیکن اس کے الفاظ جو ہے وہ بہت بڑے، بہت پھیلے ہوئے، بہت زیادہ ہے انسانوں کی جو مطلب ان کی جو جد و جہد ہے، پھر ان کی جو بھی حجت بازیاں یعنی آرگومنٹس، اور پھر وہ جو فائٹس یعنی ان کی جو بھی جنگ یا جو کچھ بھی، تو یہ سب کو کور کرتا ہے یہ پیسج. ان اسٹرکٹسٹ اکویٹی you are not entitled to give a worse blow than is given to you. یعنی تم کو جس طرح کا بلو یعنی کہ ایک زور کا یعنی بولتے نا جیسے مکہ کسی نے مارا ہو یا کوئی بلو یعنی کوئی تھپڑ کھینچ کے مارا ہو، تو لیکن بہت ہی اسٹرکٹ ہے یہاں پر کہ وہ اس کے برابر ہی تم کو مارنا پڑے گا، تم اس سے زیادہ نہیں مار سکتے. Lest you should think that such patience only gives an advantage to the adversary. یعنی اگر تمہارا صبر ہے تو جو بھی ہے تمہاری مخالفت میں، تو وہاں ان کو مطلب وہ چیز وہ ایڈوانٹیج ملتا اس میں. یو آر ٹولڈ دیٹ دا کانٹرری از دا کیس، یعنی لیکن اس میں یہاں پر آیت میں جو بولا گیا وہ یہ ہے کہ اس کا الٹ ہے، یعنی کہ یہاں پر جو بولا جا رہا ہے اس کا الٹ ہے، کہ وہاں صبر کے لیے ہم کو آیت میں بولا گیا کہ صبر کرنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب تم صبر کرتے ہو تو جو تمہارے مخالفت میں اس کو اور ایڈوانٹیج ملتا ہے نا. لیکن یو آر ٹولڈ دیٹ دا کانٹرری از دا کیس، دا ایڈوانٹیج از ود دا پیشنٹ. جو صبر کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہے ایڈوانٹیج، اس کا ہے زیادہ اس کے اندر فائدہ. پھر دا سیلف پوزیسڈ دوز ہو ڈو ناٹ لوز دیئر ٹیمپر، یعنی جو اپنے اس میں رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنا ٹیمپر نہیں کھونا ہے، یعنی کہ غصے میں نہیں آنا ہے، اور فرگیٹ دیئر اون پرنسپلز آف کنڈکٹ، یا پھر غصے میں آ کے تم اپنے ہی اصولوں کو، اپنے اچھے اخلاقیات کو بھول جاؤ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیمپر لوز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اخلاقیات ہے، جو یعنی کہ اچھے اخلاق ہے، وہ اس کو بھی پھر بھول جاتا ہے. جو اپنے ایتھکس ہوتے ہیں، اصول، ان تمام بھول جاتا ہے نا پھر وہ، تو وہ غلط ہے. پھر اسی لیے صبر کرنے میں صبر کرنے والے کا ہی فائدہ ہے، ایڈوانٹیج اسی کا ہے. یعنی لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ارے یہ تو اگلے کو بڑا اور بھی موقع ملے گا، ہم صبر کریں گے تو بولیں گے دیکھو ان لوگ کمزور ہے، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے وہ دیکھو. آیت نمبر 127 وَاصْبِرْ، اب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، لیکن ان کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، تو اٹ از اے کمانڈ نو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر جو ہے، صبر کیجئے، آپ کا صبر جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے. یعنی کہ جو آپ صبر کر سک رہے ہو نا، وہ اللہ ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے. یعنی جو بھی سوچ لو کہ صبر کرتے ہیں اور وہ اچھے مومن مسلمان ہیں، تو ان کا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا. اب یہاں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. وَلَا تَحْزَنْ، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے آپ دکھی مت ہو، غم مت کرو. حزن جو ہے وہ غم ہے نا، تو آپ اتنا غم مت کرو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے. وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور پھر وہ لوگ جو سازشیں کر رہے ہیں اور وہ جو پلاٹنگ کر رہے ہیں اور جو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں،
تو وہ اس کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس مت کرو. یعنی کہ ضیقن کا مطلب ہے تنگ ہونا, ڈسٹریس. And do you be patient, for your patience is but with the help of Allah. Nor grieve over them, and distress not yourself because of their plots. اب ہے اس کی نوٹ ہے 2164 جو کہ اچھی خاصی بڑی ہے. In the previous verse are laid down the principles of conduct in controversy for all Muslims. تمام مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ رکھ دیا تھا کہ اپنا اخلاقیات اور اس سے مورالز اور یہ سب سے گرنا نہیں, اپنے جو اصول ہے اخلاق کے اس سے نہیں گرنا. اگر کوئی بھی مطلب یہ کنٹروورسی ہوتی ہے, یعنی آرگومنٹ ہے یا کچھ بھی ہے, ڈسپیوٹ ہے, تنازع, اس کے اندر اپنا آپا مت کھو. If you catch them out, you are not entitled to strike a heavier blow than you received. اگر کہیں وہ تمہاری گرفت میں آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ تم اب ان کو مارو لیکن تمہاری مار زیادہ ہیوی ہے ان کی مار سے جو انہوں نے مارا تھا. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ تم نے ان کو زیادہ مار دیا. But it is better to restrain yourself and be patient. تو بہتر یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو روک لو اور صبر کرو. Their patience was recommended. تو یہاں پر صبر کو مطلب کیا گیا, بتایا گیا کہ مطلب ریکمینڈ کیا اللہ نے کہ نہیں صبر کرو. In this verse, a command is directly addressed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو کہا گیا صبر کی بات پہلے بھی کہی گئی تھی, جس کے لیے کہا گیا اپنے آپ کو روکو, اس سے ہیویئر نہ ہو, جو تم نے مار کھائی اس سے زیادہ نہ مارو ان کو کہیں. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ حکم ہے, کمانڈ ہے وہ. تو a command is directly addressed to the Prophet. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی حکم کیا جا رہا ہے. اب do you be patient, do thou be patient, آپ صبر ہی کریں. It is a command, یہ حکم ہے. His standard as the great teacher is much higher. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بلند ترین معلم ہے تمام امت کے, اور ان کا رتبہ بہت بہت بلند ہے. And he carried out in his life. تو وہ انہوں نے جو بھی اپنی زندگی کے اندر جو اپنا ایک مقام درجہ جو رکھا تھا اسٹینڈرڈ, تو وہ ایک گریٹ ٹیچر تھے, تو اس لیے ان کو وہی چیز کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا, مینٹین کرنا پڑے گا. His patience and self-restraint were under circumstances of extraordinary provocation. یعنی ان کا صبر اور اپنے آپ کو روکے رکھنا, سوچو وہ حالات اتنے ایکسٹرا آرڈینری حالات تھے, یعنی کہ مطلب بالکل ایک دم جیسے کہا جائے گا جو انسان کو مطلب اکسا دے, یعنی اکسا دینے والے حالات میں بھی انہوں نے صبر ہی رکھا تھا. ان ہز ہیومن وزڈم, یعنی انسانی جو حکمت ہے, اللہ کی حکمت تو بہت بڑی ہے پر انسانوں میں بھی اللہ نے جس کو بھی حکمت دی ہے وہ بہت بڑی خیر کثیر ہے نا وہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حکمت تھی. تو ان ہز ہیومن وزڈم it may sometimes have seemed questionable whether forbearance and self-restraint might not be human weaknesses. کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو روکنا اور پھر برداشت کرنا, صبر کرنا, تو ان کے دماغ میں کبھی یہ کوشچن آتا ہوگا, سوال کہ یہ انسانی کمزوری تو نہیں. He had to defend his people, کیونکہ ان کو اپنے لوگوں کو بھی تو ان کی حفاظت کرنی, ان کو بچانا ہے نا. تو اپنے لوگوں کو بھی بچانا, ان کی بھی حفاظت کرنا, as well as himself, اپنے آپ کو بھی بچانا against the enemy's persecutions. جو دشمن لوگ تمام, وہ جو قریش اور بھی دوسرے تمام لوگ مکہ کے, وہ جو بھی ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے,
اس میں ان کو اپنے لوگ جو بھی مٹھی بھر تھے جو اسلام قبول کیے تو ان کو بھی بچانا تھا, اپنے آپ کو بھی بچانا تھا. He is told here that he need not entertain any such fears. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل اور دماغ میں کوئی بھی خوف کو پنپنے مت دو. Patience with constancy in those circumstances was in accordance with Allah's own command. یعنی اللہ کا وہاں حکم تھا کہ یہ حالات ہیں جو بھی ہے, لیکن صبر اور صبر کے ساتھ استقامت. تو اللہ نے اس چیز کا حکم کیا. Nor was he to grieve, اور ان کو کہا دکھی بھی مت ہو if they rejected Allah's message, کیونکہ اللہ کا یہ میسج ہے, یہ قرآن ہے, اور اس کا وہ لوگ رد کر رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا, کیونکہ وہ ان کے بیچ میں تھے پہلے, اور ان کی کتنی عزت اور مرتبہ تھا, اور سب لوگ ہی مطلب ان کو اتنا چاہتے بھی تھے, لیکن اب جو وہ کر رہے ہیں تو ان کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ کیا میں اب اللہ کا میسج لے کر آیا ہوں تو یہ لوگ اتنے ایزیلی اس کو رد کر رہے ہیں. The Prophet had done his duty when he boldly, openly proclaimed it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو فرض تھا وہ پورا نبھایا, اور بہت ہی ہمت کے ساتھ اور بہت ہی کھلم کھلا اس چیز کا اعلان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے. Nor was his heart to be troubled if they hatched secret plots against himself and his people. اور اگر وہ لوگ کوئی بھی سازشیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر جیسے بے چینی, ایک تکلیف محسوس مت کرو. اللہ would protect them, کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ جو اس ایمان لائے ان کو بھی اللہ پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ اللہ یعنی کہ مطلب اللہ از ود یو. آیت نمبر 128, the last ayat of سورہ نحل. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا, اور یہی بات آگے اللہ نے جب کہا تھا صبر کے لیے, ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ, یقیناً اللہ, مع الذین, ساتھ ہے ان لوگوں کے, اتقوا, جو تقوی والے, جو متقین لوگ ہیں. تو یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, اور پھر وہ تقوی, اہل تقوی ہے وہ, اور اب وہ احسان کے درجے تک پہنچ جا رہے ہیں. یعنی محسنون جو ہے وہ محسنون مطلب بن رہے ہیں, یعنی تقوی کی روش کو اختیار کرتے کرتے احسان کے درجے تک پہنچ جانا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کس کا کیا ڈر. تو ہم کو مطلب یہ بات جو بولی جا رہی ہے ان کے ذریعے سے تو تمام مسلمانوں کے لیے بولی جا رہی ہے نا, تمام مسلمانوں کے لیے, کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اہل تقوی ہے, جو متقین ہے. والذین هم محسنون, اور اب وہ احسان کے درجے تک پہنچ رہے ہیں. تو ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. For Allah is with those who restrain themselves and those who do good. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے نا یہ بات. اس کی بھی نوٹ ہے 2165. And the surah ends with the highest consolation which the righteous can receive. ایک متقین مومنین جو بندے ہیں
ان کے لیے بلند ترین اللہ نے یہاں پر تسلی دی، ہائیسٹ، بلند ترین، جہاں کے سورہ اینڈ ہو رہی ہے. دا ایشورنس دیٹ اللہ از ود them، یقین دلایا جا رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے. A double qualification is indicated for so high an honor. تو یہاں پر اب سوچ لو کہ ایک تو مومن متقین، لیکن اب اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا، مع کا مطلب ہوتا ہے with، تو وہ بھی اب حاصل ہو رہی ہے. اس کا مطلب بہت بڑا آنر. نمبر 1 ڈبل ہے نا، تو وہ نمبر 1 جو ہے that they should not yield to human passion or anger or impatience، کہ اپنے اندر جو انسانی ایک جذبہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے اور پھر ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا یعنی صبر کھو دیتے ہیں. تو یہ چیز آنے مت دو اپنے اندر. نمبر 2 that they should go on with constancy doing good all around them، اور اپنے صبر کے ساتھ، اپنے تحمل کے ساتھ ساتھ جو بھی چاروں طرف ہیں تمہارے، ان کے ساتھ احسان کے درجے پہ پہنچ جاؤ، اتنا اچھا گڈ کرو. ٹو اٹین ٹو دا پریزنس آف اللہ، کیونکہ اللہ کی موجودگی، اللہ کا ساتھ، اللہ کا ملنا، ان دا سینس آف آئی ایم ود یو، آئی ایم ود یو اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ اگر جس کے ساتھ ہے اس کو کیا ڈرنا. تو آئی ایم وتھ یو از دا کلمنیشن آف دا رائچیس مینس ایسپریشن. یہاں پر ایک دم جیسے کہتے ہیں نا، ایک کلائمیکس ہے، انتہا، بلند ترین ہائٹ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو صبر کر رہے ہیں، جو بھی اس طرح سے برداشت کر رہے ہیں، اور وہ مومن مسلمان متقین ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ کتنا بلند ترین، ہائیسٹ، یعنی بہت ہی اب انتہا ہے اس کی، کلائمیکس کی، ایک نیک اور مومن انسان کے لیے، کہ اس کی جو آرزو، اس کی جو ہوپ یا جو بھی اس کی امیدیں ہوں گی، تو اس کے لیے سوچ لو یہ بہت بڑی چیز ہے، جہاں کے مطلب اللہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. سب سے بڑی چیز ہے یہ. سبحان اللہ. اور تفسیر ابن کثیر اب پڑھیں گے.